کہ آپ کے حالات کو آپ کے علاقہ کے علماء بہتر جانتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ علاقہ کے علماء کے بیانات کو سنیں، اس لیے کہ جب آپ کے علاقے کے علماء کرام بیان کریں گے تو آپ کے حالات کی عکاسی کرنے کے بعد ہی بیان کریں گے۔ معاف کیجیے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں، ہندوستان کا کوئی ایسا اسٹیٹ باقی نہیں ہے جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ فقیر حاضر نہیں ہوا۔ پورے ہندوستان کا جائزہ لینے کے بعد آپ کی اس محفل سے میں ایک پیغام دوں، ہندوستان کے حالات ابھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ بڑے جلسے کریں۔ ہندوستان کے حالات ابھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ بہت لمبے انداز میں کانفرنس میں جائیں۔ ابھی جو وقت ہے، حالات ہے، اس کے تقاضے کو سمجھیے اور اپنے وقت کو، اپنے مال کو اچھے جگہوں پہ خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ بہار میں رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ غریب نواز کا جشن مناتے ہیں۔ کیا غریب نواز ہمارے اس جشن منانے کے محتاج تو نہیں ہے؟ علامہ نوشاد القادری سے آپ نے سنا کہ غریب نواز ہندوستان خود نہیں آئے، بلکہ مصطفیٰ کریم نے غریب نواز کو مقید فرما کر کے ہندوستان میں روانہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز نے جب قدم رکھا تھا تو آپ کو اجمیر سے کوئی نہیں ہلا سکا۔ تو یاد رکھیں، آپ اگر سچے غریب نواز کے عاشق بن جائیں تو آپ کو بھی ہندوستان سے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ بہت آئے بہت چلے گئے، کوئی اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے وہ بھی گئے، مسلمان کو ختم کرنے آئے وہ بھی گئے، اب مسلمان کو ہندوستان سے بھگانے کی پلان۔ معاف کیجیے گا، میرے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ جب تک دوڑتا رہے گا، میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہوش و حواس میں بیان کرتا ہوں، خون کا ایک ایک قطرہ ہمارے جسم میں جب تک گردش کرے گا، ہم نہ ہندوستان کو چھوڑیں گے اور نہ ہندوستان کے سنویدھان کو چھوڑیں گے۔ جس طرح ہمارے لیے ہندوستان عزیز ہے، اسی طرح ہمارے لیے ہندوستان کا قانون بھی عزیز ہے، اور کوئی ہمیں ہندوستان کا قانون نہ سمجھائے، قانون پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ نے چند دنوں پہلے ایک ڈیبیٹ آپ نے دیکھا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا ہی نہیں، خدا ہی نہیں، اور بہت بڑے لیکھک ہیں، گیت لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نہیں۔ معاف کیجیے گا، اس کو جواب دینے کے لیے کوئی اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں آیا، اس کو جواب دینے کے لیے مدرسے کا پروڈکٹ تیار ہوا، اور مدرسے کا پروڈکٹ جب اس کا جواب دیتا ہے، ایسا جواب دیتا ہے، ایسا جواب دیتا ہے کہ وہ انسان بھی لاجواب ہو کر کے یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یاد رکھو
اس لیے ہمیں کوئی قانون نہ سمجھا ہے، ہم بے قانون سمجھتے ہیں۔ کبھی حجاب پہ، کبھی طلاق پہ، کبھی وقف بورڈ کے بل پہ، یہ کیا ہندوستان میں تماشا ہوا؟ اس سے آپ نے کچھ سیکھا نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ جس وقت میں آیا تھا اس روڈ پہ چلنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی باقی نہیں تھی، آخر وہ لوگ کہاں ہیں؟ جلسہ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شروع میں لوگوں کی اتنی کثیر تعداد ہو اور جب بیان کا وقت ہو، جب کچھ باتیں سننے کا وقت ہو تو پوری کرسی خالی ہو جائے۔ یہ پورے ہندوستان کی کہانی بنتی جا رہی ہے۔ یا تقریر سننے کا مزاج مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے تو صرف مشاعرہ کیجیے، صرف مشاعرہ کیجیے، نعت سنیے نا۔ صرف آپ نعت سن سکتے ہیں، نعت کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، اور یہ قوم علم سے بہت دور ہے۔ اس لیے کم سے کم نعت کم سن کر کے تقریر جو سلیس زبان میں بیان کی جاتی ہے اسے سننے کی کوشش کیجیے۔ خیر جتنے لوگ ہیں، نوشاد القادری صاحب نے کہا نا کہ ہم تعداد کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کربلا میں بھی ہم نے تعداد نہیں دیکھا، حنین میں بھی تعداد نہیں دیکھا، بدر میں بھی تعداد نہیں دیکھا۔ ہم کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھتے، ہم تو صرف سچے عاشق رسول کو ڈھونڈتے ہیں، سچے غریب نواز کے عاشق کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تو بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں۔ اب میں اپنے مدعے پہ آتا ہوں، سنیے۔ نہ زیادہ آپ کو چلانے کی ضرورت ہے اور نہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، آپ